بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، BA-BSc کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ 57 یہ ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یہ جو آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت یعنی تکلیف پہنچانے پر رسوا کن عذاب کی اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی ہے۔ یعنی اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہی دراصل اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، کہ اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوگی، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اور اللہ کی ڈانٹ اور عقاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہوگا۔ یہ ہے لعنت کا مطلب، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رسول کو تکلیف پہنچانا یہ لعنت کا سبب ہے، اللہ سے رحمت کا دور ہونا، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا سبب ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر عذاب مہین، اہانت امیز جو عذاب ہے، اس کا موجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، جیسے اس سے پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود سلام آپ پر بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، مومنو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور احترام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کوئی بھی کام چاہے دنیاوی یا اخروی کام ہے، اس کام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرو، آپ سے عبادت میں بھی آگے نہ بڑھو، چلنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر چل رہے ہو تو آپ سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی نزاعات میں، اپنے جھگڑوں کے اندر
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ تسلیم کرو کہ جو وہ فیصلہ کر دیں ان کو تو اس پر تم تنگ دلی محسوس نہ کرو بلکہ اس کو رضامندی کے ساتھ قبول کرو۔ اس طرح سورۃ الاحزاب میں ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ اور اس کا رسول جب کوئی امر مقرر کر دے تو کسی مومن مرد کو اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا بھی اختیار سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی طریقے سے بات کرتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے جس طرح عام لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہو، یا تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی چلی گئی، اگر گستاخی کا عنصر اس میں نظر آ گیا ان تحبط اعمالکم، کہ وہ تمہارے اعمال کو کہیں پہ برباد اور ضائع نہ کر دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا بے ادبی یہ انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ عربی کے اندر ایک ہوتا ہے لفظ ضبط کا معنی ہوتا ہے کسی کی کوئی چیز تھی، کسی نے واپس لے لی اس سے، لیکن اس میں اس کے پاس جس نے چیز لی ہے اس کے پاس چیز محفوظ ہے، واپسی کی امید ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حبت کا معنی ہوتا ہے کہ چیز ضائع ہو گئی، ایک آدمی نے چیز دی اور ضائع کر دی، اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اس کے اعمال کو حبت کر لیتے ہیں، یعنی اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دوبارہ ان کا کسی قسم کا کوئی وزن نہیں رہتا ہے، برباد ہو جاتے ہیں اس کے اعمال۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا کہ آپ ان کے ساتھ بات کس طرح کریں، اور اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھیں۔ اور اسی وجہ سے صحابہ اکرام کے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جو ہے پرکھ لیا ہے، تقوی کو، ان صحابہ کے دل کو تقوی کا مسکن بنا دیا۔ اور فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حضور علیہ السلام کو آپ کے حجروں کے باہر ہی کھڑے ہو کر کے آوازیں دیتے ہیں، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے لیے صبر کرتے، باہر کھڑے رہتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر سے باہر تشریف لے کے آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ لگاتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مرتبہ اور اتنا مقام ہے۔ تو اس آیت میں جو آیت نمبر 57 ہے، جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، جیسے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی یہ کرتے تھے، کبھی آپ کو مقطوع النسب کہتے کہ آپ کا نسب کوئی نہیں، کبھی آپ کی مذمت کرتے، کبھی کسی قسم کے الٹے سیدھے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، کبھی شان میں گستاخی اور کبھی مجنون اور کبھی کچھ کہتے۔ اللہ نے اس پر سخت وعید سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے عذاب مہین تیار ہے۔ عذاب مہین مطلب ان کے لیے رسوا کن، ایسا عذاب جس میں ان کو رسوا کر دے گا۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہدایت مضمر ہے کہ کسی قول و فعل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں، آپ کی عظمت، مقام، مرتبے اور ادب و احترام کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی اس میں تعلیم ہے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کسی قسم کی کوئی بات آئے تو ہر لحاظ میں، ہر طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ذات کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھے۔ تو یہ وگرنہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اللہ رسول کی اس پر لعنت بھی ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ رسول کو تکلیف پہنچانے پر وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔
آگے آیت نمبر جو ہے 58 دیکھیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسبو، بغیر کوئی گناہ کیے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے اپنے ذمے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمے لیا، اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کی دل آزاری کی ممانعت قرار دی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس سے سختی سے منع کیا گیا کہ کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کی جائے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کو ایذا دینا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، جس کا عرش پر فرشتے، فرش پر بندے، آسمانوں پر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، دنیا میں لوگ جو ہیں اس کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور پر فرشتے طواف کر رہے ہیں، اتنا جو مرکز تجلیات ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، اتنا جہاں پہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے جس کا ثواب ہو، اتنی مقدس اور مطہر اور اتنا مقام اور منصب والی جگہ، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ تو مرکز تجلیات ہے، لیکن تجھے گرایا جائے پھر بنایا جائے، پھر گرایا جائے پھر بنایا جائے، پھر گرایا جائے پھر بنایا جائے، اللہ کو اتنی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے ناراضگی نہیں ہوتی جتنا کہ کسی مسلمان کی دل آزاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا، اللہ نے ایک انسان کا ادب و احترام بیت اللہ سے بھی اونچا سمجھایا کہ مسلمان کی، کسی انسان کی دل آزاری نہ کی جائے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی اور بہتان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر ہم کسی کی عیب جوئی کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے اندر موجود ہو پھر بھی ہماری پکڑ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پھر ہی تو وہ غیبت ہے۔ اگر اس میں ایک بات پائی نہیں جاتی پھر بھی تم اس کو برائی سے تذکرہ کرتے ہو، اس پر الزام تراشی کرتے ہو، تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ اور بہتان کیا ہے؟ یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان کے اندر عیب دیکھا اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم کسی مسلمان کی غیبت کر کے اس کی دل آزاری کرتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اگر تم کسی کی غیبت کر رہے ہو تو تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اس طرح بہتان فرمائے تو بہتان تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں، رویہ کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں اور ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اندر سے خون چہرے میں سے نکل رہا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر چھیل رہے ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، دوسروں کی بےعزتی اور تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے عیب بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس کو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین سود ہے۔ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا یہ بدترین سود ہے کہ کسی مسلمان کی برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، تو اس سے منع کیا گیا۔ بلکہ حکم کیا دیا گیا؟ اگر کسی کی برائی نظر بھی آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اس کو چھپاؤ،
حضور علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کسی کا کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ میری آنکھ کا قصور ہے، وہ تو درست ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کے عیوب پر نظر نہ، اس کی جو ہے صفات ہیں، اچھی خوبیاں، اس پہ نظر کی جائے۔ یہ گندی مکھی کی طرح انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں جسم پر گند دیکھے وہاں بیٹھ جائے اور صاف جگہ چھوڑ دے، بلکہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو اچھائی کو دیکھنا چاہیے، برائی کو نظر انداز۔ اور اس پر آپ نے خوشخبری سنائی کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کے اندر پردہ پوشی کرے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، اس کو بدترین سود کہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ شخص گھر بیٹھا ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گا جو مسلمانوں کی عزت کے درپے ہے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ان سے جس نے محبت کرنی ہے میری وجہ سے محبت کرنی ہے۔ اگر کسی نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، تان و تشنیع کی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو ضرور اس پر عذاب دے گا۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی غیبت سے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچانے سے، آپ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں کہ کسی مسلمان کو بھی اس کی دل آزاری، اس کو اذیت نہ پہنچائی جائے، جس سے اس کو تکلیف پہنچے اس کے سامنے اس قسم کے الفاظ، اس قسم کی بات نہ کی جائے، نہ سامنے نہ پیٹھ پیچھے کرے گا تو غیبت ہو جائے گی، سامنے بیٹھا ہوگا تو طعن و تشنیع ہو جائے گی، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا۔ قرآن مجید نے اس پر سخت وعید بتائی، فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا ہے، تو کھلا گناہ، صریح گناہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری سے کسی بھی عمل کے کوئی بھی ایسا عمل اختیار نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، نہ غیبت کی صورت میں، نہ بہتان کی صورت میں۔ اور یہ باقاعدہ فقہا نے اس کی سزا مرتب کی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن پر، کسی آدمی پر بہتان باندھتا ہے، اس کی باقاعدہ اس پر حد قذف، اس پر حد جاری کی جائے گی، اس کو 80 کوڑے لگائے جائے گی اگر وہ ثابت نہ کر سکا۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری سے ممانعت قرار دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی کسی صورت میں بھی یہ جگہ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القابات سے بھی نہ پکارو، کسی کا برا نام، کسی کا نام بھی نہ بگاڑو، جو صحیح اور درست نام ہے اس نام کے ساتھ پکارو۔ اور حقیقی مسلمان بھی وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مسلمان کی پردہ پوشی کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے۔ اور ایک آدمی کے ساتھ، ایک انسان کے ساتھ اللہ کو اتنی محبت ہے کہ فرمایا من نفس عن مؤمن، کہ جو کسی مسلمان کی ایک تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ اور ایک فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو آیات ہیں، پہلی آیت میں اللہ رسول کو اذیت دینے پر رسوا کن عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے توہین امیز، رسوا کن، ان کی رسوائی یقینی ہے اس میں۔ اور فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، اس سے گناہ کیا ہو، اس اذیت پہنچاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ نے آیات کا ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے
اور اس کی تشریح بھی لکھنی بھی ہے، اور سر کو سینڈ کر دیں، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔